نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے درس قرآن میں یہ ذکر کروں گا کہ مومن کی صفتیں کیا ہیں۔ آپ یہ سمجھیں قرآن پاک نے کئی مقامات پہ ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا۔ قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، اپنی نمازوں میں ان کا دھیان دائیں بائیں نہیں ہوتا بلکہ خالص وہ اللہ کی عبادت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا کہ صاحب ایمان جو ہے وہ جب زمین پہ چلتا ہے نا، اس کی چال میں اور رفتار میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز گفتگو متکبرانہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک نے یہ بھی بیان کیا اذا خاطبہم الجاہلون، جب کبھی جاہلوں سے آمنا سامنا ہو جائے، ایمان والا الجھ کے اپنا وقت برباد نہیں کرتا، جاہلوں سے الجھ کے اپنی توانائیاں اور ہمتیں صرف نہیں کرتا، بلکہ سلام نظر نیچی کر کے گزر جاتا۔ قرآن پاک نے اہل ایمان کے تذکرے میں یہ بھی کہا کہ یہ قتل نہیں کرتے، یہ بے حیائی کے کام نہیں کرتے، یہ جا کے جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، یہ فضول محفلوں اور مجلسوں کا حصہ نہیں بنتے۔ میں کل بھی اس پہ بات کروں گا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بخاری کے علاوہ کچھ عنوانات پہ حدیثیں لکھی ہیں۔ الادب المفرد کے نام سے وہ معروف ہے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی صاحب ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لعنتیں کرے، یعنی کہ جو مسلمان کی زبان ہے یہ بڑی عمدہ اور بڑی شائستہ ہونی چاہیے۔
کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا آیا ایمان والے سے فلاں 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 گناہ ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنی باتیں ذکر کرنے کے بعد میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کے جو معمولات اور اتار چڑھاؤ ہے اس پہ بڑی گہری نظر سے توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے بڑے معتبر تعلقات کو گالیاں دینے سے باز نہیں آتے، جھوٹ اور غلط بیانیاں کر کے معاملات طے کرنے سے ہم باز نہیں آتے، بڑے بڑے پرانے تعلقات کو دھوکہ دینے سے ہم باز نہیں آتے۔ ہم مسلمانوں کا شیرازہ کیوں بکھر گیا؟ ہم ایک جگہ پہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، ایک دوسرے کو ملنے کے قابل نہیں رہے، ایک دوسرے سے اپنے تعلقات وابستہ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ بنیاد کیا؟ اپنی زندگی کی طاقتور بہاریں، اپنی زندگی کی خوشحال بہاریں ایک آدمی نے آپ کی خدمت پہ صرف کی، آپ کے ساتھ تعلقات پہ صرف کی۔ 18-20 سال کی خدمت، تعلقات اور اچھائیوں کے بعد پیدا ہونے والی ایک غلط فہمی سے ہم 18 سال کی خدمت کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ ہم سارے لوگ اس معاشرے کے گند کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہم نے وصولیاں پائی ہیں خدمت کی، لیکن ہم نے درگزر کرنا نہیں سیکھا، ہم نے غلط فہمی کا ازالہ کرنا نہیں سیکھا۔ ہم تعلقات توڑنے میں، ناراضگیاں کرنے میں وہ ہم بڑے شیر ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ غصہ کسی شے کا علاج اور حل نہیں ہے۔ میں بڑی معروف روایت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے نا، یہ ہمارے نوجوان جیسے قد نکالتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آنکھ دکھانا، ٹیڑھا بولنا، اس میں پتہ نہیں ہماری کتنی عافیت ہے، پتہ نہیں اس میں ہمارا کتنا احترام بڑھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا ہر بچہ وہ جیسے اپنی زندگی کی چند بہاریں گزارتا ہے، وہ ادب آداب سے، لحاظ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور لوگ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ نوجوان سمجھتا ہے کہ ڈر سے مجھ سے الگ ہو گئے۔ ڈر کوئی نہیں ہوتا۔ خاموشی کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، لگا ہے لگا رہے۔ خاموشی کا ایک مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے پائے کا نہیں کہ ہم تمہیں جواب دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، آخری جملہ عرض کرو کہ لوگوں وہ بندہ پہلوان اور وہ بندہ طاقتور اور زور آور نہیں ہے جو کسی کو پکڑتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے، ہڈیاں توڑ دیتا ہے، ٹانگیں توڑ دیتا ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ
اس بندے کو پہلوان نہیں کہتے۔ کسے پہلوان کہتے ہیں؟ انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال علیہ السلام۔ اس بندے کو پہلوان کہتے ہیں جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پہ قابو پا لے، وہ پہلوان ہے۔ علامہ سیوطی نے اور دیگر مفسرین نے تفسیروں میں نقل کیا، حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے اور آپ کی خادمہ لونڈی وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گرا، برتن ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا۔ یہ فطرتی تقاضا تھا کہ آپ ناراض ہوتے کہ کتنی بے دہان ہو۔ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو قرآن نہیں نہ آتا، خادمہ ہے، لونڈی ہے، اس نے زبان سے کہا، قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ غصہ پی جانے والے کو پسند کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے غصہ کیا نہیں ہے، موقع ہی نہیں دیا اس بی بی نے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، حضرت زین العابدین نے کہا قَظَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ بی بی نے اگلا جملہ بولا، لونڈی کہتی ہے وَالْعَافِينَ، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا فوتو کہ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ بی بی بڑی سیانی تھی کہ یہ دریا کھلا ہوا ہے، کچھ اور لے لوں۔ کہنے لگی اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے کہا پھر جا، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مجھے حفاظت زبان کی گارنٹی دے دے نا کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا، میں اللہ کا نبی اسے بدلے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میں اس کا دوسرا حصہ کل ذکر کروں گا۔ سلام کی عادت ڈالیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو چلے گئے، جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دین کی مجلس میں بیٹھیں، انہیں آپ چھوڑیں، ان پہ زور آزمائی ہم نہیں کر سکتے۔ آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کوشش کریں گالی گلوچ سے اجتناب کرنے کی، کوشش کریں اچھے الفاظ کا چناؤ کرنے کی، کوشش کریں عمدہ اخلاق کا اظہار کرنے کی، اور کوشش کریں اپنے جی میں چھپے بغض اور کینے کو نکال کے ستھرا کرنے کی۔ میں آپ کو کل اللہ نے توفیق دی، بات چونکہ لمبی ہو گئی ہے، حضرت امام ابن کثیر نے ایک صاف دل والے کا ذکر کیا کہ نبی پاک نے فرمایا اب جو بندہ میری مجلس میں آئے گا نا اسے جنت کی ضمانت ہے۔ ایک بندہ آیا تھا، میں انشاءاللہ اس پہ کل آپ مجھے یاد کرا دیں، مجھے شاید بھول جائے، کوئی اور بات آ جاتی، میں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ کو اندازہ ہو کہ ستھرے دل کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔